کالا جادو ایک ایسا لفظ جسے بہت سے لوگ محض وہم سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن جو اس کی زد میں آ جائے وہی اس کی ہولناکی کو جانتا ہے۔ یہ داستان پاکستان کے شمالی علاقے سوات کے قریب ایک پرسکون گاؤں کی ہے، جہاں ایک چھوٹا سا مگر محبت بھرا خاندان آباد تھا۔ اس گھر میں والدین کے ساتھ دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی ریحان اور چھوٹا بھائی حمزہ۔ ریحان بچپن ہی سے مضبوط اعصاب اور فولادی عزم کا مالک تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ملک کی خدمت کرے۔ برسوں کی محنت کے بعد آخر کار اس کا انتخاب پاک فوج میں ہو گیا۔ یہ خبر گھر میں عید سے کم نہ تھی۔ والد کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا اور ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے۔ گاؤں بھر میں مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا، مگر ہر خوشی کے پیچھے کچھ نظر نہ آنے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے چہرے جو بظاہر مسکراتے ہیں مگر دلوں میں حسد کی چنگاریاں سلگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی شام خاندان نے شہر جا کر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ ہنسی، کہکہے، روشن مستقبل کے خواب، سب کچھ ایک حسین فلمی منظر لگ رہا تھا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہی خوشی کسی کے دل میں آگ بھڑکا چکی ہے۔ اگلی صبح ریحان کے والد حسب معمول فجر کے بعد سیر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ان کے قدم ٹھٹک گئے۔ گیٹ کے عین سامنے ایک کالا مرغا بے دردی سے ذبح کیا ہوا پڑا تھا، سر اور دھڑ الگ الگ۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گاؤں میں کسی کے پاس مرغیاں نہیں تھی، تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ یہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی جنگلی جانور چھوڑ گیا ہو۔ لاٹھی سے اسے ہٹا کر جھاڑیوں میں پھینکا اور خاموشی سے سیر کو نکل گئے، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف گھر کر چکا تھا۔ اگلی صبح منظر اور بھی عجیب تھا۔ گیٹ کے دونوں ستونوں کے پاس سرخ رنگ کا باریک سا پاؤڈر بکھرا ہوا تھا۔ مقدار کم تھی، مگر نظر تیز ہو تو سب دکھائی دے جاتا ہے۔ اب والد کے دل میں شک نے مضبوطی سے جگہ بنا لی۔ اسی دن شام کو ریحان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ نہ بخار، نہ درد، نہ کوئی واضح بیماری، بس شدید کمزوری۔ وہ لڑکا جو دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا، اب بستر سے اٹھنے میں بھی ہانپ رہا تھا۔ اس کے قدم ایسے لگتے جیسے کسی نے ان میں سیسا بھر دیا ہو۔ گھر والے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ٹیسٹ ہوئے، دوائیاں آئیں، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ادھر ریحان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن صبح دروازے کے باہر وہی سرخ پاؤڈر زیادہ مقدار میں بکھرا ہوا تھا، اور درمیان میں ایک سرخ کپڑے میں لپٹی چھوٹی سی ٹوکری رکھی تھی۔ والدین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب شک یقین میں بدل چکا تھا۔ خاندان نے گاؤں کے ایک شخص سے رابطہ کیا جو خود کو عامل کہتا تھا۔ وہ آیا، اس نے کچھ پڑھا، ڈراؤنی باتیں کی اور بھاری رقم طلب کر کے ایک دھاگا دے گیا کہ اسے ریحان کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ مگر اسی شام ریحان کی حالت یکدم بگڑ گئی۔ وہ چیخنے لگا، رونے لگا جیسے کسی نامعلوم عذاب میں ہو۔ آنکھیں سرخ، چہرہ زرد، جسم ہانپتا ہوا۔ گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ عامل کو فون کیا گیا، مگر اس کے الفاظ بے اثر ثابت ہوئے۔ تب ماں نے گھر میں موجود زمزم کا پانی اس پر چھڑکا اور دعا کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر راکھ کا نشان لگایا۔ آہستہ آہستہ ریحان پرسکون ہونے لگا، جیسے گہری نیند سے جاگا ہو، مگر اسے کچھ یاد نہ تھا۔ جعلی عامل نے پیسے بٹور کر فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا۔ اب خاندان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دھوکہ کھا چکے ہیں۔ پڑوس کے ایک مخلص شخص نے انہیں ایک بزرگ عالم کے بارے میں بتایا جو قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اگلی صبح وہ ریحان کو لے کر وہاں پہنچے۔ دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ جیسے ہی وہ بزرگ کے سامنے بیٹھے، انہوں نے گہری نظر سے والد کو دیکھا اور کہا، جس دن دروازے پر کٹا ہوا کالا مرغا ملا تھا، اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ یہ سن کر سب کے رنگ اڑ گئے۔ یہ بات انہیں کسی نے نہیں بتائی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ بزرگ نے ریحان کے لیے ایک دھاگا تیار کیا، کچھ پڑھ کر باندھا اور تاکید کی کہ اسے ہرگز نہ اتارنا۔ اگلی رات اچانک ریحان پھر چیخنے لگا اور بستر سے گر گیا۔ دھاگا اس کے بازو سے کھلا ہوا تھا۔ فوراً دوبارہ دھاگا باندھا گیا
اور پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اگلے دن بزرگ خود ان کے گھر آئے، گیٹ کے پاس دیر تک کھڑے رہے جیسے کچھ دیکھ رہے ہوں جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے گھر کے گرد سرسوں کے دانے بکھیرے، تلاوت کی اور ایک تعویذ ریحان کے گلے میں پہنا دیا۔ انہوں نے بس ایک نصیحت کی، نماز اور قرآن کی پابندی کرو، حفاظت اسی میں ہے۔ اس دن کے بعد جیسے گھر کی فضا بدل گئی۔ ریحان کی کمزوری رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی، اس کے چہرے پر رنگت لوٹ آئی، آنکھوں میں چمک واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ ورزش کرنے لگا، اپنی تیاری مکمل کی۔ 1 ماہ بعد اس نے باقاعدہ فوجی تربیت جوائن کی۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ ریحان نہ صرف پاک فوج میں کامیابی سے خدمت انجام دے رہا ہے، بلکہ مکمل صحت مند اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بعض گھر اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بلکہ نحوست اور سایوں سے بنتے ہیں؟ کراچی کی نمی بھری رات تھی، فضا میں سمندر کی ہلکی سی بو اور دور کسی مسجد سے عشاء کی مدھم آذان۔ ایک خاندان سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بدقسمتی کو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ وہ بلدیہ ٹاؤن کی اس سنسان گلی سے نکل آئے تھے جہاں مغرب کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے اور پیپل کے درخت کے نیچے بچے کھیلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ مگر کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وہ نئے گھر میں پہلی رات اپنے سوٹ کیس کھول رہے تھے۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا مگر ہوا جیسے تھم گئی ہو۔ اچانک کھرچنے کی آواز آئی، پہلے ہلکی پھر صاف۔ آواز دیوار سے نہیں، سوٹ کیس کے اندر سے آ رہی تھی۔ ماں نے بسم اللہ پڑھ کر زپ کھولی تو کپڑوں کے بیچ سیاہ مٹی جیسے ذرات اور اندر کی تہہ پر لمبے ناخنوں کے نشان دکھائی دیے۔ اسی لمحے سب کو احساس ہوا کہ وہ گھر چھوڑ آئے ہیں، مگر کوئی ہے جس نے انہیں نہیں چھوڑا۔ بلدیہ ٹاؤن کا وہ 2 منزلہ مکان باہر سے عام لگتا تھا، مگر اس کے ارد گرد ایک عجیب سی نحوست چھائی رہتی تھی۔ دیواروں کی پرانی پپڑی اکھڑی ہوئی تھی، بالکنی کی ریلنگ زنگ آلود تھی اور گھر کے عین سامنے وہ پرانا پیپل کا درخت جس کی جڑیں زمین سے باہر سانپوں کی طرح بل کھائی دکھائی دیتی تھی۔ محلے والے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہہ دیتے، بھائی مغرب کے بعد بچوں کو باہر مت نکالنا، اور اگر رات کو کوئی پکارے تو جواب نہ دینا۔ شروع کے چند دن سب معمول کے مطابق گزرتے رہے۔ خاندان نے سمجھا کہ شاید لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، مگر 8ویں رات سب کچھ بدل گیا۔ رات تقریباً 1:30 بجے کچن سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آئی، ایسی جیسے کوئی غصے میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا ہو۔ والد صاحب نیچے اترے تو برتن اپنی جگہ موجود تھے، مگر فرش پر گیلے ننگے پاؤں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نشان کچن سے دروازے تک گئے اور دروازے کے پاس آ کر اچانک ختم ہو گئے، جیسے کوئی دیوار میں جذب ہو گیا ہو۔ اگلے دن سے گھر کی فضا بوجھل ہونے لگی۔ فریزر میں رکھا گوشت بار بار غائب ہونے لگا، حالانکہ دروازہ بند ہوتا تھا۔ کبھی رات کے سناٹے میں جلنے کی بو آتی، کبھی ایسی سڑاند جیسے کوئی چیز دیواروں کے اندر گل رہی ہو۔ ماں نے قرآن کی تلاوت بڑھا دی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی آیات کی آواز بلند ہوتی، اوپر کی چھت سے ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک سنائی دینے لگتی، گویا کوئی احتجاج کر رہا ہو یا غصے میں پاگل ہو رہا ہو۔ پھر وہ رات آئی جس نے سب کو ہلا دیا۔ راوی اپنے کمرے میں لیٹا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا ہو۔ گدا ہلکا سا دبا، سانس کی مدھم آواز سنائی دی۔ اس نے سمجھے بغیر آنکھیں بند رکھیں اور ہاتھ بڑھا کر چہرے کو چھوا۔ جلد نرم تھی مگر ٹھنڈی، غیر انسانی حد تک ٹھنڈی۔ اس نے آہستہ سے کہا، عارفہ جا کر سو جاؤ۔ چند لمحوں بعد وزن ہٹ گیا۔ صبح پتہ چلا کہ عارفہ تو پوری رات اپنے کمرے میں سو رہی تھی، دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ اس واقعے کے بعد گھر میں سرگوشیاں بڑھ گئیں۔
کبھی دیوار کے اس پار سے نام لے کر پکارا جاتا، کبھی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز آتی، مگر اوپر کوئی نہ ہوتا۔ پیپل کے درخت کی شاخیں رات کو کھڑکی سے ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بار چھوٹی بہن نے کہا کہ اس نے کھڑکی کے باہر سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو شاخوں کے بیچ جھول رہا تھا، بال چہرے پر گرے ہوئے اور آنکھیں نہ نظر آنے والی۔ اب یہ صرف ڈر نہیں تھا، یہ ایک موجودگی تھی، ایسی چیز کی موجودگی جسے دیکھے بغیر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں، ہر سانس میں، ہر خاموشی میں، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ وجود جلدی میں نہیں تھا، وہ جیسے آہستہ آہستہ اپنی جگہ مضبوط کر رہا تھا، انتظار میں کہ کب یہ خاندان مکمل طور پر اس کے حصار میں آ جائے۔ جب گھر میں خوف معمول بن گیا تو آخر کار والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب مدد لینی ہوگی۔ محلے کے ایک بزرگ نے ایک عامل کا پتہ دیا، ایسا شخص جو نظر نہ آنے والی چیزوں سے نپٹنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ عصر کے بعد آیا، درمیانی عمر، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں غیر معمولی ٹھہراؤ۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ رک گیا، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کمرے میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا، دروازوں کے کونوں کو دیکھا، پیپل کے درخت کی سمت کھڑکی کے پاس دیر تک کھڑا رہا۔ پھر اس نے بیٹھک میں سب کو جمع کر کے بتایا، یہاں پہلے ایک شخص رہتا تھا جو کالا علم کرتا تھا۔ اس نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، جب تک وہ زندہ تھا وہ بندھے رہے، اس کی موت کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور اب انہیں جگہ چاہیے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کر دی گئی۔ گھر میں عجیب سی گونج پیدا ہونے لگی، جیسے آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہو۔ اچانک اوپر والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا، سب چونک اٹھے۔ عامل نے پڑھنا تیز کیا، مگر اس لمحے ایک کرسی خود بخود ہلی اور چند انچ زمین سے اٹھ کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ شیشے کا آئینہ چٹک گیا، چھت سے مٹی کے ذرات گرنے لگے، بچوں کی چیخیں گونج اٹھیں۔ عامل نے تعویذ لکھا، پانی پر دم کیا اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک جملہ کہا جو سب کے دل میں اتر گیا، حصار مکمل نہیں ہوا، یہاں ایک بدرو ہے جو انہیں راستہ دے رہی ہے، اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اسی رات راوی کے ذہن میں ایک تصویر چمکی، پچھلے حصے کا وہ بند کمرہ جہاں محلے والے جانے سے منع کرتے تھے، وہی کمرہ جہاں ایک دن کھیلتے ہوئے اس کا رومال گر گیا تھا۔ اس نے کبھی واپس جا کر نہیں اٹھایا۔ اس وقت سب نے سوچا تھا کہ ایک رومال ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ جب یہ بات عامل کو بتائی گئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، وہی اینکر ہے جن اکثر کسی ذاتی شے سے جڑ جاتے ہیں، کپڑا، زیور، کوئی بھی چیز جس پر آپ کی توانائی ہو، وہ چیز ان کے لیے دروازہ بن جاتی ہے۔ جب تک وہ موجود ہے وہ بھی موجود رہیں گے۔ راوی کو معلوم نہ تھا کہ اس رات گھر میں بہت عجیب ہونے والا ہے۔ بجلی بار بار بند ہونے لگی، سیڑھیوں پر دوڑنے کی آوازیں آئیں اور والد صاحب کو محسوس ہوا کہ کسی نے ان کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی ہو، ایک اجنبی زبان میں۔ خوف اب اپنی انتہا پر تھا۔ یہ صرف ڈرانا نہیں تھا، بلکہ وہ وجود اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اگلی شام مغرب کے بعد والد اور بڑا بھائی دوبارہ اس پرانے مکان پہنچے۔ دل میں آیت الکرسی، قدموں میں ہچکچاہٹ۔ دروازہ کھولا تو اندر وہی بوجھل ٹھنڈک موجود تھی، جیسے گھر اب بھی کسی کے قبضے میں ہو۔ پچھلے کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، فرش پر مٹی پھیلی ہوئی تھی اور کونے میں وہی رومال پڑا تھا، مگر اب وہ سادہ کپڑا نہیں لگ رہا تھا، اس پر سیاہ دبے اور لمبے ناخنوں جیسے نشان نمایاں تھے، جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رومال اٹھایا۔ ایک لمحے کو کمرے میں ہوا بھاری ہو گئی، جیسے کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو، مگر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گھر پہنچ کر مخصوص دعاؤں کے ساتھ اسے جلایا گیا۔ آگ نے جیسے ہی کپڑے کو اپنی لپیٹ میں لیا، سیاہ دھواں اٹھا اور ایک عجیب سی بدبو فضا میں پھیل گئی۔
پھر اچانک سب کچھ معمول پر آ گیا۔ راوی نے گہرا سانس لیا، سینے کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ دیواریں خاموش تھیں، چھت پرسکون، اور رات پہلی بار بے خوف گزری۔ انہیں تب سمجھ آیا، سایہ گھر کا نہیں تھا، راستے کا تھا، اور جب راستہ جل گیا، سایہ بھی ختم ہو گیا۔